ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت نیر تاباں شاہ خوباں مکین گنبد خضرا ہم غریبوں کے غم گسار نائب پروردگار احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں جس طریقے سے درود پاک پڑھاؤں بآواز بلند پڑھنے کی کوشش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیک وسلم۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج اس عظیم الشان محفل کے لیے روح رواں آل رسول اولاد غوث اعظم سید امین القادری صاحب قبلہ ہیں، اور مہمان خصوصی کے طور پر حضرت کو مدعو کیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ اسٹیج پر بہت سارے علماء کرام تشریف فرما ہے، مداح رسول تشریف فرما ہے، اور ان سب کے بیچ میں مجھے گفتگو کرنا یہ خود زیبا نہیں دیتا ہے، اس لیے کہ میں ایک خود طالب علم ہوں، طفل مکتب ہوں، اور میں تو صرف سید صاحب کی خدمت کے سلسلے میں ساتھ میں آیا ہوں، اور بیچ میں آپ کے درمیان مخل ہو گیا ہوں۔ بڑی معذرت چاہتا ہوں، آپ مجھ سے پیشتر مداح رسول سے بہت ہی زیادہ محظوظ ہو رہے تھے، اور من بھی کر رہا تھا کہ ہم اور سنیں، کیونکہ اشعار اتنے دل نشین تھے کہ ہمارا دل تو کر رہا تھا کہ ہم مسلسل سنتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں اور خلوص میں اور زیادہ اللہ ترقی عطا فرمائے۔ میں تمام علماء کرام سے معذرت چاہتا ہوں، دراصل مسئلہ یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک بالکل قریب سے قریب تر ہے، اور کل جمعہ کا دن بھی ہے، اور میں خود ایک امام ہوں، اور سید صاحب کو صبح اندور کے لیے جانا ہے، اور صبح کی 6 بجے کی 6 سے 7 کے بیچ میں فلائٹ ہے۔ بہت مشکل سے سید صاحب کی تاریخ ہمیں ملی ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے بہت سعادت کی بات ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم تو صرف بیچ میں 2 باتیں آپ کے سامنے ہم کریں گے، اور بھرپور وقت سید صاحب کو دیا جائے گا۔ جیسے کہ ابھی کہا گیا ہے کہ کسی اور موقع پر ہم سنائیں گے، آج ہم سید صاحب کو ضرور سنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ 2 باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور علماء کرام کی بارگاہ میں گویا کہ سبق سنا رہا ہوں، کچھ غلطی رہے تو میری اصلاح ضرور فرما دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج اگر آپ پوری دنیا کا جائزہ لیں تو پوری دنیا کی نظر اس وقت امت مسلمہ پر گڑی ہوئی ہے، اور وہ ہر چہار جانب سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے مسلمانوں کو ڈیمیج کیا جائے، مسلمان کے ایمان کے ساتھ کھیلا جائے، مسلمانوں کے مابین جو ہے ایسی چیزیں کر دی جائے کہ وہ آپس میں بٹ جائیں، اور ان کو اصل مدعا سے انہیں بھٹکا دیا جائے، اور اس میں وہ کافی حد تک کے کامیاب بھی ہو گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ آپسی انتشار، آپسی اختلاف میں اتنے پڑ گئے ہیں کہ اصل مقصود کی طرف ہم اپنی توجہ مسلسل جو رکھنی چاہیے تھی وہ ہم نہیں رکھ پا رہے ہیں۔ اور جب تک یہ قوم
جو اصل ہمارا مطمح نظر ہے اس چیز کی طرف اگر ہم نہیں کریں گے تو یوں ہی زوال پذیر ہوتے جائیں گے، خار ہوتے جائیں گے، تاریکی کی وادیوں میں بھٹکتے جائیں گے، اور ہمیں چاروں طرف سے دنیا ہمیں مارے گی، کاٹے گی، اور ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ وہ آخر کون سی چیز ہے جس کی بنیاد پر پوری دنیا کے لوگ مسلمان سے سہمے رہتے ہیں، ڈرتے ہیں؟ وہ کون سی طاقت ہے مسلمان کے پاس کہ جس طاقت کو وہ انسان کے سینے سے، مسلمان کے سینے سے نکالنا چاہتے ہیں؟ تو برملا میں یہ کہوں گا کہ وہ چیز ہے حضور کی سچی محبت، حضور کا سچا پیار۔ جب تک کہ انسان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق ہوگا، حضور کی سچی محبت ہوگی، اپنی اولاد سے زیادہ وہ اپنے نبی سے محبت کریں، مال سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کریں، اپنے کاروبار سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کریں، تو سمجھ لو کہ وہ کامیاب ہے۔ اور اگر اس محبت میں اگر وہ خال خال نظر آتے ہیں، اور اس محبت میں اگر وہ دور نظر آتے ہیں، تو وہ کامیابیوں کی طرف ناکامیوں کی وادیوں میں وہ بھٹکتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے جو قرآن مقدس کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک صحابی رسول ایسے تھے کہ انہیں ہر لمحہ، ہر ساعت، ہر گھڑی انہیں صرف حضور کی یاد آتی تھی، حتیٰ کہ اگر وہ کسی کام میں بھی ہوتے تھے تو ان کا من نہیں لگتا تھا۔ کام چھوڑ کر کے گھر آتے تھے تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ ایک مسافر یا مزدور انسان جب اپنے گھر آتا ہے اور اپنی آل اولاد کو دیکھتا ہے تو وہ تھکان کو، تکلیفوں کو، پریشانیوں کو کچھ دیر کے لیے ضرور بھول جاتا ہے، اپنی فیملی میں رہ کر کے وہ باہری غم بھول جاتا ہے۔ لیکن وہ صحابی رسول جب گھر میں آتے تھے، اولاد سامنے ہونے کے باوجود حضور کی محبت کم نہیں ہوتی تھی، وہ اور زیادہ تڑپنے لگ جاتے تھے۔ وہ اپنے گھر بار کو، آل اولاد کو چھوڑ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر چلے جاتے تھے۔ آقا علیہ السلام کا چہرہ دیکھتے تو انہیں تسکین ملتا تھا، سکون ملتا تھا، اور پھر وہ کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واللہ لانظرک، اللہ کی قسم جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے سکون مل جاتا ہے۔ یا رسول اللہ میں گھر میں ہوتا ہوں، میں بے چین اور بے قرار ہوتا ہوں، سفر میں رہتا ہوں تو آپ کی یاد آتی ہے، کام کاج پہ رہتا ہوں تو آپ کی یاد آتی ہے، لیکن جب آپ کا دیدار کرتا ہوں تو مجھے سکون مل جاتا ہے۔ لیکن فَإِذَا ہوا موتی و موتک، لیکن آقا حضور جب میں اپنے موت کے بارے میں یاد کرتا ہوں اور آپ کے وصال ظاہری کے بارے میں یاد کرتا ہوں تو پھر میری آنکھیں نم ہو جاتی ہے کہ آپ تو قیامت کے دن آپ جنت میں نبیوں کے ساتھ ہوں گے، اور اگر میں جنت میں بھی گیا بھی تو پتہ نہیں جنت کے میں کس درجے میں رہوں گا۔ میں اس تصور میں اور اس بے چینی اور بے قراری کی وجہ سے میں ہمیشہ پریشان رہتا ہوں کہ یا رسول اللہ یہاں تو آپ کو دیکھ کر کے مجھے سکون مل جاتا ہے، آپ کو دیکھ کر کے مجھے اطمینان مل جاتا ہے، آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے قرار مل جاتا ہے، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا اور سب کے فیصلے ہو جائیں گے، آپ جنت میں نبیوں کے ساتھ ہوں گے، اعلیٰ درجے پر فائز ہوں گے، اور میں کہاں رہوں گا مجھے خود بھی نہیں معلوم ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لمحے کو دیکھ کر کے، اس تصور کو بار بار لا کر کے میں روتا ہوں۔ حضور علیہ السلام خاموش رہے، حضور نے انہیں کچھ جواب نہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو فوراً بھیجا اور کہا یہ آیت لے کر کے جاؤ اور میرے محبوب سے یہ آیت بتا دو کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ جو اللہ کی اطاعت کریں
اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ کا اس پر انعام یہ ہوگا کہ وہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، وہ قیامت کے دن صدیقوں کے ساتھ ہوگا، اور قیامت کے دن وہ شہداء کے ساتھ ہوگا۔ انہیں جب بشارت دی گئی کہ تم غم نہ کرو، اگر تم دنیا میں مجھ سے محبت کرتے ہو، دنیا میں میری پیروی کرتے ہو، دنیا میں میری اطاعت کرتے ہو، دنیا میں میری فرمانبرداری کرتے ہو، مجھ سے پیار کرتے ہو، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ میں جس درجے میں رہوں گا، اس محبت کی بنیاد پر اللہ تمہیں بھی وہی درجہ عطا فرمائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہے محبت رسول اور اطاعت رسول۔ انسان جب اپنے نبی سے بے پناہ محبت کرتا ہے نا، تو وہ قیامت کے دن وہ یوں نہیں چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنت الفردوس میں ہے، اور وہ ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل میں اس غلام کو بھی، اس چہیتے کو بھی وہی درجہ دیا جائے گا جس درجے میں میرے آقا جلوہ افروز ہوں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور آگے بڑھتے ہیں۔ آپ دنیا کو دیکھیں، لوگ تو کہتے ہیں آج ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، آج لوگ کہتے ہیں ہم اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں، آج لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اپنے نبی سے عشق کرتے ہیں، لیکن اگر آپ حقیقت پر آپ جانے کی کوشش کریں تو 80% ایسے ہیں جو لوگ محض دعویٰ ہی کرتے ہیں، محبت میں بالکل خالی خالی نظر آتے ہیں۔ وہ پیار نہیں ہے، وہ عشق نہیں ہے، وہ تڑپ نہیں ہے۔ شفا میں یہ بات لکھی گئی ہے حضرت سفیان ثوری کے حوالے سے۔ آپ سے پوچھا گیا تھا محبت کسے کہتے ہیں، تو آپ نے کہا تھا المحبت اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت حقیقت میں اتباع رسول کا نام ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کا نام ہے محبت۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں محبت کرتا ہوں، لیکن اگر آپ نماز چھوڑ رہے ہیں تو آپ کہیں نہ کہیں اپنی محبت میں آپ دھوکے بازی کر رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے نبی سے محبت کرتا ہوں، اور اگر آپ کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے اور سنت رسول کو کٹا کر کے اگر آپ پھینک رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ جھوٹے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نبی سے پیار کرتا ہوں، لیکن اگر آپ دوسری طرف جھوٹ بولتے ہیں تو آپ اس محبت میں جھوٹے ہیں۔ آپ دوسری طرف چگلی کرتے ہیں، آپ دوسری طرف چوری کرتے ہیں، آپ دوسری طرف زنا کرتے ہیں، یا آپ دوسری طرف بدکاری کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں محبت کرتا ہوں، تو آپ محبت میں جھوٹے ہیں۔ آپ کو بتاؤ، مجمع الزوائد کی روایت ہے، ایک خاتون کی محبت آپ دیکھیے، میدان احد کے اندر ان کا شوہر بھی گیا، ان کا بیٹا بھی گیا، اور ان کے والد بھی گئے، اور جب گھمسان کی لڑائی ہوئی میدان احد میں تو ان کے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا، ان کے والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا، اور ان کے بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا، تینوں شہید ہو گئے، تینوں کے تینوں شہید ہو گئے۔ اس خاتون کو کسی نے یہ خبر دے دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ شہید کر دی گئے۔ وہ مدینے میں تھی، وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، اور وہ بھاگتی ہوئی شہر رسول سے دوڑتے ہوئے میدان احد کی طرف آتی ہے۔ کسی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں میدان احد کی طرف جا رہی ہوں، میں نے یہ سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ اللہ اکبر، آنکھیں نم تھی اس خاتون کی۔ کہا تم حضور کی خبر لینے جا رہی ہو؟ حضور صحیح سلامت ہے، البتہ تمہارے والد کا انتقال ہو گیا ہے، تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، اور تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس خاتون نے کہا مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ میرے بیٹے کا انتقال ہوا ہے، میرے شوہر شہید ہوئے یا میرے والد شہید ہوئے، مجھے صرف اتنا بتایا جائے کہ میرے آقا کیسے ہیں، مجھے صرف اتنا بتایا جائے کہ میرے آقا کیسے ہیں۔ تو کسی نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سالم ہے، کہا مجھے یقین نہیں ہے، مجھے لے چلو۔
میں اپنے آقا کو دیکھوں گی، جب تک کہ میں دیکھوں گی نہیں تب تک کہ مجھے اطمینان نہیں آئے گا۔ اس خاتون کو جب رسول رحمت کی بارگاہ میں پیش کیا گیا اور جب حضور کو اپنے ماتھوں کے آنکھوں سے دیکھتی ہے تو برملا یہ جملہ کہتی ہے، کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر مصیبت آپ کے بعد مجھے برداشت ہے، میں ہر مصیبت برداشت تو کر سکتی ہوں، لیکن آپ شہید ہو جائے، آپ ہم سے جدا ہو جائے، یہ ہمیں کبھی گوارا نہیں ہے۔ اللہ اکبر! اس خاتون کا جذبہ عشق دیکھے، اس خاتون کا رسول اللہ سے سچی محبت دیکھے۔ ایک طرف شوہر کا انتقال ہو گیا لیکن اس کی پرواہ نہیں کر رہی ہے، اگر اسے کسی چیز کی فکر ہے تو صرف رسول اللہ کی محبت کی فکر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیا یہ محبت ہے ہمارے درمیان؟ کیا عشق ہے ہمارے درمیان؟ آج کہتے تو ہے ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں لیکن ہماری پوری مسجد خالی نظر آتی ہے، پوری مسجد خالی نظر آتی ہے، پوری مسجد صفے انتظار کرتے رہتی ہے۔ فجر کے وقت میں تو مشکل سے 2-4 بوڑھے نماز پڑھ لیتے، بس ہو گیا، باقی دنیا میں ڈوبے ہوئے۔ کیا جواب دیں گے قیامت کے دن؟ رسول اللہ کی بارگاہ میں جب آپ جاؤ گے تو کون سا چہرہ لے کر کے جائیں گے؟ آقا کی بارگاہ میں آپ پیش کیے جاؤ گے تو کیا جواب دو گے؟ اس تصور کو بھی اپنے تصور میں رکھا ہے؟ سوچا ہے کبھی اس کے بارے میں کہ آقا کی بارگاہ میں جاؤں گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ کبھی غور کیا ہے؟ کبھی نہیں سوچتے ہم۔ اور مرنا ضرور ہے، اس دنیا سے جانا ضرور ہے، آقا کی بارگاہ میں ہماری حاضری ہوگی۔ آپ کو معلوم ہے اللہ اکبر، اسی دلی کی جامع مسجد کے دروازے پر ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا اور ایک انگریز وزٹ کرنے جب آیا نا تو اس انسان نے، اس مسلمان نے اس سے کچھ پیسے مانگے۔ ہر فقیر کا کام ہی ہوتا ہے مانگنا۔ اللہ اکبر! جیسے اس انگریز سے چند پیسے مانگے، اس انگریز نے والیٹ نکالا، پرس، اور اس میں سے چند پیسے جو ہے اس غریب کو پیش کر دیا، اور دینے کے بعد جب وہ پرس رکھنے لگا تو بائی مسٹیک جو ہے اس کا پرس گر جاتا ہے اور رش کی وجہ سے وہ آگے نکل جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس فقیر مسلمان کی نظر جو ہے اس پرس پر پڑتی ہے اور اسے اٹھا کر کے دیکھتا ہے تو اس میں تصویر اسی انسان کی تھی جس نے مجھے پیسے دیے تھے۔ وہ انسان مسلمان فقیر وہ پرس سنبھال کر کے اپنے تھیلے کے اندر رکھ لیتا ہے اور اس انگریز کا انتظار کرتے رہتا ہے، اور انتظار کرتے کرتے 1 سال مکمل ہو گئے تھے۔ 1 سال کے بعد پھر جو ہے وہ انگریز وہاں آتا ہے، وہ انسان فقیر مسلمان اس والیٹ کو نکال کر کے اس انسان کے سامنے بھاگے بھاگے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ والیٹ آپ کا ہے، یہ پرس آپ کا ہے، 1 سال پہلے جب آئے تھے نا اور آپ نے مجھے کچھ پیسے دیے تھے اور شاید رکھتے وقت یہ پرس آپ کا گر گیا تھا، یہ لیجئے آپ کا پرس ہے۔ جب وہ اللہ اکبر انگریز نے وہ پرس لی اور اس کو کھول کر کے دیکھا تو جتنے پیسے تھے وہ سارے پیسے اس کے اندر محفوظ تھے، جتنے آئی ڈیز تھی وہ ساری آئی ڈیز اس کے اندر موجود تھی، جتنے اس کے کارڈز تھے وہ سارے کارڈز اس کے اندر موجود تھے۔ اللہ اکبر! وہ انگریز جو ہے وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ ایک فقیر انسان، ایک مسلمان فقیر جو ہے 1 سال کے بعد جو ہے وہ اپنا پیسہ، میرا پیسہ واپس کر رہا ہے۔ اس نے اس انسان سے پوچھا، اے فقیر، اس کے اندر اتنے پیسے تھے، اس کے اندر اتنا مال تھا، کیا اگر تو چاہتا تو اپنی زندگی کے روزمرہ کے استعمال کی چیزیں ان پیسے سے تو خرید سکتا تھا، اگر تو چاہتا تو ان پیسے کے ذریعے سے اپنی ضروریات کی تکمیل کر سکتا تھا، اگر تو چاہتا ان پیسوں کے بلبوتے پر اپنے گھر کی ضروریات کی تکمیل کر سکتا تھا، لیکن آخر وجہ کیا ہے؟ آخر سبب کیا ہے؟ 1 سال ہو گئے لیکن تو نے اس پیسے میں سے 1 پیسہ بھی نہ نکالا، 1 روپیہ بھی نہ نکالا، 1 آنا بھی نہ نکالا اور ہو بہو میرے حوالے کر دیا۔ اب اس فقیر کا جواب سنو، اے مسلمانوں، دل کے نہا کھانے سے، دل کے نہا کھانے میں اس مسلمان کا جواب سنو، اور آپ بھی مسلمان ہو، اپنے بارے میں احتساب کرو۔ وہ انسان کہتا ہے، صاحب بات دراصل یہ ہے، میں ایک مسلمان ہوں، اپنے نبی سے محبت کرنے والا ہوں، اور آپ ایک عیسائی ہے،
آپ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، لیکن میں نے اس سے پیسہ صرف اس لیے نہیں نکالا کہ قیامت جب قائم ہوگی تمہارے نبی بھی موجود ہوں گے، ہمارے نبی بھی موجود ہوں گے، جب تمہاری حاضری ہوگی اور میری پیشی ہوگی، اس وقت اگر تم نے یا تمہارے نبی نے میرے نبی سے یہ کہہ دیا یہ دیکھو تمہارا امتی ہے، اللہ اکبر، کہ جس نے پیسہ میرے امتی کا پیسہ چرا لیا تھا، تو میں رسول اللہ کی بارگاہ میں اللہ اکبر میں کیا چہرہ دکھاؤں گا؟ میں اللہ کے رسول علیہ السلام کو قیامت کے دن شرمندہ ہونا نہیں دیکھنا چاہتا، اسی وجہ سے میں نے یہ سارے پیسے تمہارے حفاظت کے ساتھ رکھے تھے تاکہ میں قیامت کے دن مجھے دیکھ کر رسول اللہ شرمندہ نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، کیا درس دیا ہے اس فقیر نے، کیا سبق دیا ہے اس مسلمان نے، لیکن اللہ اکبر آج ہمارا حال کیا ہے؟ چند پیسوں کی خاطر اپنے سگے بھائی کا گلا گھونٹ دیتے ہیں، چند زمین کی جائیداد کی خاطر اپنے سگے بھائی سے ان کا گھر اجاڑ دیتے ہیں۔ اے قوم مسلم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ نبی سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو، حضور کی سیرت پر نہیں چلتے ہو، حضور سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو، لیکن آقا کی بارگاہ میں جانے کا تمہارے پاس کوئی تصور نہیں ہے۔ تم یہ سوچتے ہو مروں گا قبر میں چلا جاؤں گا، کوئی فاتحہ پڑھ دے گا مجھے یوں ہی جنت مل جائے گی۔ نہیں، جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ تمہیں یہاں کچھ بھی کرو، عیاشی کرو، برائی کرو، چوری کرو، زنا کرو، ڈکیتی کرو، لوگوں کا مال کھا لو اور اس کے بعد کہو کہ جنت اتنی آسان ہے کہ چند اشعار کے بلبوتے پر تمہیں جنت مل جائے گی، نماز چھوڑ کر کے تمہیں جنت مل جائے گی، روزے ترک کر کے تمہیں جنت مل جائے گی، بھائی کا مال ہڑپ کر کے تمہیں جنت مل جائے گی، اپنے پڑوسیوں کو ستا کر کے تمہیں جنت مل جائے گی۔ یہ تمہاری بھول ہے، بھول۔ یاد رکھنا اگر تمہارے دل میں میرے آقا کی محبت نہیں ہے، ان کے نقش قدم پر چلنے کا جذبہ نہیں ہے، تو قیامت کے تم افسوس کرو گے اور کہو گے اللہ کاش میں دنیا میں آقا کے نقش قدم پر چلا ہوتا۔ اس دن بھاگنے کے لیے تمہیں کوئی جگہ نہ ملے گی۔ قرآن کہتا ہے یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر۔ انسان کہے گا آج میں کہاں بھاگ کر کے جاؤں؟ اللہ فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں، آج کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہے۔ الی ربک یومئذ المستقر، آج تو صرف تمہارے رب کی بارگاہ ہے۔ ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، ہر انسان کو بتا دیا جائے گا اس نے آگے کیا بھیجا تھا، اس نے پیچھے کیا بھیجا تھا۔ اس لیے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اگر تمہارے دل میں ذرہ برابر بھی احساس ہے اس محفل میں آنے کے بعد، ایک جذبہ لے کر کے اٹھو کہ آج کے بعد سے کبھی نماز ترک نہیں کروں گا، آج کے بعد سے چوری نہیں کروں گا، آج کے بعد سے ڈکیتی نہیں کروں گا، آج کے بعد سے کسی مسلمان کا مال نہیں کھاؤں گا، اور خود تو تکلیف برداشت کر لوں گا لیکن اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دوں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی محبت تمہیں زندہ رکھی ہے، اور جس دن تمہارے جسم سے یہ محبت ٹوٹ جائے گی تم ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیے جاؤ گے، برباد کر دیے جاؤ گے۔ اس لیے اس محبت رسول کو دل میں زندہ رکھو، اپنے آقا سے محبت رکھو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ کہتے ہیں تین چیزیں جس کے اندر ہو، تین چیزیں جس شخص کے اندر پائی جائے گویا اس نے حلاوت ایمان کو پا لیا، ایمان کی مٹھاس کو اس نے پا لیا۔ تین چیزیں جس کے اندر ہو، ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ دنیا میں سب سے زیادہ وہ اپنے نبی سے محبت کرے، سب سے زیادہ وہ اپنے نبی سے محبت کرے، سب سے زیادہ۔ اور دوسری حدیث میں بھی ہے جامع ترمذی نے، حضور نے فرمایا ادبوا اولادکم ثلاث خصال، اپنے اولاد کو تین عادتیں، تین خصلتیں سکھاؤ، حب نبیکم، حب نبی اہل بیتکم، او کما قال حب تلاوت القرآن۔ تین عادتیں سکھاؤ۔ سب سے پہلی چیز اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، نبی کی محبت، اور پھر نبی کی آل کی محبت، اور پھر تلاوت قرآن۔ اپنے اولادوں کو سکھاؤ۔ معاف کیجئے گا،
علماء کرام کی موجودگی میں کہنے کی میں جسارت کر رہا ہوں، آج ہمیں ہماری ماؤں کو، ہمارے ننھے ننھے بچوں کو گانے کے اسکرپٹ تو ہمیں یاد ہوتے ہیں، گانے کے اسکرپٹ تو یاد ہوتے ہیں، لیکن حضور کی سیرت کا کوئی گوشہ ہمیں یاد نہیں رہتا ہے۔ کون سی پکچر کے اندر کون سا گانا ہے اور کس پکچر کے اندر کس نے کون سا کپڑا پہنا ہے، یہ بھی قوم مسلم کو معلوم ہے، اور معلوم نہیں ہے تو قرآن کی تلاوت معلوم نہیں ہے، معلوم نہیں ہے تو نبی کی محبت نہیں معلوم ہے، حضور سے سچے عشق نہیں معلوم ہے۔ سچا عشق کرو، سچی محبت کرو، سچا پیار کرو۔ یہ پہلی چیز ہے، کہا اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ حب نبیکم، جب تمہاری اولادیں نبی سے سچی محبت کرے گی نا تو پھر وہ دنیا میں وہ ممتاز ہو جائے گی، قوم کا سردار اللہ اسے بنا دے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں، آپ نے نام بڑا سنا ہے، وہ نام ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیرت حلبیہ کے اندر لکھا ہوا ہے، جب میرے آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا نا، ظاہری وصال، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کو مدینے کے گلیوں میں حضرت بلال حبشی آقا کو مدینے کے گلیوں میں ڈھونڈتے تھے کہ میرے حضور کہاں ہے، میں حضور سے باتیں کروں گا۔ کئی دنوں تک کے ڈھونڈا لیکن حضور سے ملاقات نہیں ہوئی، تو غم کے مارے آپ وہاں سے شہر حلب چلے گئے، ملک شام میں حلب کی طرف، اور وہیں زندگی گزار رہے تھے۔ جب 6 مہینے گزرے تو آقا علیہ السلام خواب میں تشریف لائے اور کہا ما هذه الجفوہ لم تزورنی، یہ کیا غداری ہے بلال، یہ کیا بے وفائی ہے کہ تم مجھ سے ملنے بھی نہیں آتے ہو، بھول گئے مجھے۔ خواب میں حضور تشریف لائے 6 مہینے کے بعد اور کہا ما هذه الجفوہ، یہ کیا غداری ہے، تم مجھ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے تھے اور مجھے چھوڑ کر چلے گئے، مجھ سے ملنے نہیں آئے۔ اور جیسے ہی بیدار ہوتے ہیں فوراً سواری تیار کی، زاد راہ لیا اور دوڑ پڑے، مدینے کی طرف چل پڑے، اسی تصور میں کہ آقا سے ملاقات کروں گا، آقا سے باتیں کروں گا، آقا علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھوں گا۔ آقا نے مجھے بلایا ہے، حضور نے مجھے بلایا ہے۔ ملک شام سے سفر کرتے کرتے جس میں انگڑائیاں لے رہی ہے کہ آقا کا دیدار کرنے ملے گا، اور جیسے ہی مدینے کے قریب آئے حضور علیہ السلام کو کبھی مسجد و محراب کی طرف ڈھونڈا، آقا نہیں ملے، کبھی مدینے کی گلیوں میں ڈھونڈا، آقا نہیں ملے، لوگوں سے پوچھا، آقا نہیں ملے۔ جب مسجد نبوی شریف میں تشریف لے کر کے آئے اور حضور علیہ السلام کو تلاش کر نہیں ملے، حضور علیہ السلام کے روضے پر جاتے ہیں اور حضور علیہ السلام کے روضے سے چپٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا غلام حاضر ہے، آقا آپ سے ملنے آیا ہے، آپ مجھ سے باتیں تو کیجئے، آپ مجھ سے باتیں تو کیجئے۔ بہت دیر تک کے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی چیختے رہے، آواز لگاتے رہے، لیکن اس کے بعد جب آواز نہ آئی تو بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر گئے۔ اللہ اکبر، یہ خبر آگ کی طرح مدینے کے اندر پھیل جاتی ہے۔ صحابہ کرام جوق در جوق جو ہے حضرت بلال سے ملنے کے لیے آئے۔ حضرت بلال کسی کو گویا کہ پہچانتے نہیں ہے، بس ایک ہی تصور تھا، مجھے میرے آقا سے ملنا ہے، مجھے میرے آقا سے باتیں کرنی ہے، میں آقا سے کلام کرنا چاہتا ہوں، میرے آقا نے مجھے بلایا ہے۔ اللہ اکبر، جب کسی نے جواب نہیں دیا تو اس کے بعد حضرت بلال سے کسی نے کہا کہ اے بلال جب آپ آئی گئے ہیں تو ذرا ایک اذان تو دے دیں تاکہ وہ یادیں پھر سے تازی ہو جائے۔ حضرت بلال نے کہا کہ وہ اذان مجھ سے نہ کہلوائے، اس لئے کہ جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچتا ہوں اور میں اپنے آقا کو سامنے دیکھتا ہوں تب مجھے تسکین مل جاتی ہے، اگر میں نے اپنے آقا کو اگر نہ پایا تو میں اپنے آپ میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ اللہ اکبر، جب سب کو انکار کرتے گئے تو کسی نے کہا کہ اگر یہ مانیں گے تو حسنین کریمین سے مانیں گے، لہٰذا چاہو حسنین کریمین سے کہو، اگر وہ ان کی بات
بارگاہ میں تم سفارش کرو گے اور وہ ان سے کہہ دیے تو اللہ اکبر وہ ان کی بات مان لیں گے. لوگ حضرت مولا کائنات کے شہزادے حضرت امام حسن مصطفیٰ اور امام حسین کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت بلال آئے ہیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کے لیے آئے ہیں, آقا نے انہیں بلایا ہے, لیکن ہماری تمنا یہ ہے کہ وہ ایک اذان دے دے تاکہ وہ دور ہمیں پھر سے یاد آ جائے. ہم نے بہت اصرار کیا ہے لیکن وہ سننے کو تیار نہیں ہے. حضرت بلال حبشی کے پاس حسنین کریمین آتے ہیں. جب حسنین کریمین کو دیکھا حضرت بلال کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس کے بعد حسنین کریمین نے کہا کہ آپ ایک اذان کیوں نہیں دے دیتے ہیں. اللہ اکبر. تو آپ روتے روتے کہتے ہیں سب کی بات تو میں ٹال سکتا ہوں لیکن آپ کی بات میں ٹال نہیں سکتا, اس لیے کہ آپ ہی کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے. آقا نے آپ ہی کے بارے میں کہا تھا کہ من احبنی واحب ہذین واحب اباہما واحب امہما کان معی فی درجۃ یوم القیامہ, کہ جس نے مجھ سے محبت کی, میرے ان دونوں نواسوں سے محبت کی, ان کے والد علی سے محبت کی, ان کی والدہ فاطمہ سے محبت کی, جس درجے میں قیامت میں میں رہوں گا ان سے محبت کے بدلے میں اللہ ان کو بھی وہی درجہ عطا فرمائے گا, اسی درجے کے اندر رکھے گا. لہٰذا میں آپ کو ناراض نہیں کر سکتا. پورے مدینے کے لوگ جو ہے اپنا کاروبار چھوڑ کر, کھیت کھلیان چھوڑ کر کے, اپنی دیگر مصروفیات کو چھوڑ کر کے مدینے کی طرف جوق بڑھنے لگ گئے اور ایسا لگ رہا تھا کہ پھر سے وہی رسول اللہ کا ظاہری دور آ گیا ہے. ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرے آقا علیہ السلام منبر پر جلوہ افروز ہے اور حضرت بلال حبشی اذان دینے کے لیے تیار ہے اور سب کی آنکھیں نم ہے. لوگ پوچھ رہے تھے بلال تو آ گئے, مصطفیٰ کب تشریف لے کر کے آئیں گے, آقا کب تشریف لے کر کے آئیں گے, آقا کا جلوہ ہم کب دیکھیں گے. اللہ اکبر. جب اذان کا وقت آیا اور حضرت بلال نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, لوگوں کی آنکھیں ٹمٹما گئی. لیکن جیسے ہی حضرت بلال حبشی اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچتے ہیں اور رسول اللہ کے مصلی پر اپنے آقا کو نہیں پاتے ہیں, بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر جاتے ہیں. لوگوں نے بہت اٹھانے کی کوشش کی لیکن محبت رسول کے اندر اتنے سرشار تھے کہ دوبارہ آنکھیں جلدی نہ کھلے اور بے ہوشی کے عالم میں زمین پر پڑے ہوئے ہیں. اور جب آنکھ کھلتی ہے تو پہلا جملہ تھا میرے آقا کہاں ہے, میرے آقا کہاں ہے, میرے آقا کہاں ہے, میرے آقا کہاں ہے, میں اپنے آقا کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. جب اپنے آقا کو نہ دیکھے نا اسی وقت آپ فوراً مدینے سے نکل پڑتے ہیں اور اپنے گھر کی طرف واپس چلے جاتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, آپ ذرا دیکھو تو صحیح کیسی محبت ہے, کیسا عشق ہے, کیسی مسلمانوں کو کیا ہم اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں, ہم کہتے تو ہیں اپنے نبی سے عقیدت رکھتے ہیں لیکن ہم جھوٹ بولتے ہیں, اپنے نبی سے غداری کرتے ہیں, اپنے نبی سے بے وفائی کرتے ہیں. اس لیے مسلمانوں اپنی فکر کو بدلو, اپنی سوچ کو بدلو, اپنے نظریے کو بدلو اور یہ دھوکہ دینا بند کرو, اپنی اصلاح کرو. یہی تمہارے پاس وہ ہتھیار ہے کہ دنیا کے ہر ظالم سے لڑ سکتے ہو, یہی وہ تمہارے پاس ایمانی حربہ ہے, ہر کافر سے تم مقابلہ کر سکتے ہو. یہی وہ محبت رسول تو تھی کہ مسلمانوں نے قیصر و کسریٰ کے بادشاہوں سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. یہی وہ عقیدت تو تھی کہ خالد بن ولید تنے تنہا 125 جنگ کم و بیش آپ لڑتے ہیں لیکن محبت رسول میں آ کر کے ایک جنگ بھی ہارتے نہیں ہے. وجہ کیا تھی کہ رسول اللہ سے سچی محبت تھی, رسول اللہ کا پیار تھا, رسول اللہ کا منہ مبارک اپنی ٹوپی میں لے کر چلتے تھے. انہیں اپنے طاقت پر بھروسہ نہ تھا بلکہ رسول اللہ کی محبت پر بھروسہ تھا. اس لیے قدم قدم پر کامیابی مل رہی تھی, قدم قدم پر عزتیں مل رہی تھی, قدم قدم پر سرخروئی مل رہی تھی, قدم قدم پر بلندی
ترقی مل رہی تھی اور انہیں ہر جنگ میں فتح یابی مل رہی تھی۔ آج کا مسلمان اگر اس فارمولے کو سمجھ لے، دنیا کیسی بھی ہو، دنیا کتنی بھی مخالف ہو جائے، لیکن اتنا یاد رکھنا، اگر تمہارے دل میں رسول اللہ کی محبت ہوگی، چاہے سامنے تلوار لے کر لوگ کھڑے ہو، چاہے لوگ نیزے لے کر کے کھڑے ہو، لیکن واللہ اکبر، چند لوگوں کو شہید تو کر سکتے ہیں لیکن ہمارے سینے سے اسلام کی محبت کو کبھی بھی نکال نہیں سکتے ہیں، نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے اپنی سوچ بدلو، فکر بدلو، احساس پیدا کرو اپنے اندر اور حضور کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو۔ میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، صحابہ کرام کا معاملہ کتنا حسین تھا، کتنا حسین تھا۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ کا تذکرہ ہوا، عبداللہ ابن عمر، اور پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضور نے فرمایا لڑکا تو بڑا اچھا ہے، اپنے الفاظ میں وہ حدیث پیش کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا لڑکا تو بڑا اچھا ہے، بس اس کے اندر کمی یہ ہے کہ وہ راتوں کو جلدی سو جایا کرتا ہے، راتوں کو وہ جلدی سو جاتا ہے۔ کسی نے یہ بات حضرت عبداللہ سے جا کر کے کہی کہ حضور کی بارگاہ میں آج تمہارا تذکرہ ہوا تھا، اور حضور کی بارگاہ میں اگر کسی کا تذکرہ ہو تو اس کی شان کتنی بلند۔ اب ذرا سوچئے، حضرت عبداللہ کہتے ہیں میرا تذکرہ ہوا تھا حضور کی بارگاہ میں، کیا کہا میرے آقا نے، حضور نے کیا فرمایا؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکا تو بڑا اچھا ہے، آپ کی حضور نے تعریف کی ہے۔ جب تعریف کے الفاظ سنتے ہیں نا تو دل مچل جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو، کہ کم سے کم حضور کی بارگاہ میں میرا تذکرہ تو ہوا، اس غلام کا تذکرہ۔ کاش ہم مسلمانوں کا تذکرہ بھی، ہم غلاموں کا تذکرہ بھی حضور کی بارگاہ میں ہو، کاش ہم بھی اس قابل بن جائیں کہ حضور کہے کہ یہ میرا غلام ہے، حضور کہے یہ میرا عاشق ہے، حضور کہے کہ یہ میرا دیوانہ ہے۔ جس طرح میرے آقا نے جامی سے کہا تھا جب انہوں نے اشعار لکھے تھے، تنم فرسودہ جاتا رہی جرا یا رسول اللہ، اور وہ اشعار لکھ کر کے میرے آقا کی طرف بڑھ رہے تھے، تو مدینے کے حاکم سے میرے آقا نے کہا تھا وہ جامی آ رہا ہے، انہیں مدینہ آنے نہ دو، انہیں آنے نہ دو۔ روک دیا گیا۔ پہلے دن جب روکا گیا تو دوسرے دن بھیڑ بکریوں کے ریوڑ میں چھپ کر کے آنے کی کوشش کر رہے تھے، بھیڑ بکریوں کے ریوڑ، تاکہ مجھے کوئی پہچانے نہیں۔ پھر حضور خواب میں تشریف لائے اور کہا وہ اس حلیے کے ساتھ آ رہے، انہیں روکو، انہیں روکو۔ پھر روک دیا گیا، پھر صندوق میں بند ہو کر آنے کی کوشش کی۔ پھر میرے آقا خواب میں تشریف لائے اور کہا انہیں آنے مت دو، تو انہوں نے مجبور ہو کر کے حضرت جامی کو قید کر دیا، قید کر دیا اور کہا یا رسول، پھر خواب میں جب تیسری مرتبہ بھی خواب میں تشریف لائے تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ آخر ان کا جرم کیا ہے؟ ہر غلام آپ کے پاس آنا چاہتا ہے اور آپ کا فرمان ہے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، آپ تو سب سے آنے کے لیے کہتے ہیں، ملنے کے لیے، آپ عطا کریں گے، ان کو آنے کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے، حضور نے فرمایا کہ یہ میرا یہ جامی جو ہے نا، یہ اس کا کوئی جرم نہیں ہے، انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، بلکہ انہوں نے میری محبت میں جو اشعار لکھے ہیں نا، میری محبت میں جو اشعار لکھے ہیں، اگر وہ اشعار میرے روضے کے سامنے آ کر کے کھڑے ہو کر وہ پڑھ لے تو مجھے قبر سے باہر آ کر کے انہیں اپنے سینے سے لگانا پڑے گا۔ ایسے بھی غلام تھے، ایسی بھی عقیدت تھی، ایسے
ایسا بھی عشق تھا، ایسی بھی لگن تھی. ایک طرف وہ بھی اشعار پڑھتے ہیں لیکن ان کی کیفیت دیکھیے اور رسول اللہ کا انعام دیکھیے ان پر. کاش یہ کیفیت ہمارے علماء کرام کے اندر بھی پیدا ہو جائے تو کیا ہی خوب رہے. اس تصور میں پڑھو، اس تصور میں بولو کہ میرے آقا دیکھ رہے ہیں، اور اس کیفیت میں بیٹھو محفل میں کہ وہ کسی نے کہا ہے نہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر بھی ہو جائے، ہم کہیں گے ہماری مجلس میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. اس کیفیت کے ساتھ بیٹھو، اس محبت کے ساتھ بیٹھو کہ تو ضرور اللہ کے رسول علیہ السلام نظر کرم فرمائیں گے، نظر کرم فرمائیں گے. عزیزان ملت اسلامیہ، اپنے دل میں رسول اللہ کی سچی محبت بٹھاؤ، رسول اللہ کا سچا پیار بٹھاؤ. چھوڑ دو بے حیائی، چھوڑ دو برائی، مت کرو گناہ، مت کرو بے حیائی. میرے آقا علیہ السلام جب بے چین اور بے قرار ہوتے تھے نا تو حضرت بلال سے کہتے تھے ارحنا یا بلال، ارحنا یا بلال، ارحنا یا بلال. اے بلال مجھے راحت پہنچاؤ، اے بلال مجھے راحت پہنچاؤ، اے بلال مجھے راحت پہنچاؤ. حضرت بلال اذان دیتے تھے اور میرے آقا نماز پڑھتے تھے تو میرے آقا کو سکون مل جاتا تھا. نماز پڑھو، محبت کرتے ہو تو نماز پڑھو. حضور علیہ السلام سے سچا عشق کرتے ہو تو آپ نماز پڑھو، نماز کے پابند بنو، نماز مت چھوڑو، اپنی مسجدوں کو ویران مت کرو، ورنہ اپنی محبت میں آپ جھوٹے کہلاؤ گے. آج یہی تو حال ہے. جلوس میلاد النبی کے موقع پر ربن باندھ کر کے خوب نکلتے تو ہے لیکن مسجد خالی رہتی ہے. اس محفل میں یہ تانتا باندھا ہوا لوگوں کا ایک جمع غفیر ہے، لیکن یہی کاش اتنے ہی لوگ ہمیشہ مسجد کے پابند بن جاتے تو کیا ہی خوب رہتا. لیکن ہم نے تو صرف رسم و رواج میں ہم پڑ گئے ہیں اور حضور کی محبت کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اس صحابی نے کہا کہ حضور نے آپ کا تذکرہ کیا اور کہا لڑکا تو بڑا اچھا ہے، بس اس کے اندر کمی یہ ہے کہ راتوں کو سو جایا کرتا ہے جلدی. ایسا نہیں ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، فرائض کی پابندی نہیں تھی، سب کچھ تھا، شریعت کے پابند تھے، لیکن راتوں میں اٹھ کر کے وہ عبادت نہیں کرتے تھے. رات میں نوافل تلاوت قرآن نہیں کرتے تھے، جلدی سو جاتے تھے. جب یہ بات حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس صحابی نے بیان کی تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد سے لے کر کے آخری وقت تک کے کبھی بھی رات بھر آپ سوئے نہیں، کبھی بھی نہیں سوئے، صرف اس تصور میں کہ میرے آقا کو میرا رات میں سونا انہیں پسند نہیں ہے، میں اتنا ہی سوؤں جتنا کہ مجھے آرام مل جائے اور بقیہ وقت میں اللہ کی عبادت میں گزاروں. یہ میرے آقا کو پسند تھا. کیا ہم اپنے نبی کے پسند کا خیال کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے نبی کے پسند کا خیال کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں. لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر کو دیکھیے، اللہ اکبر. اسی طرح ایک دوسرا واقعہ ملتا ہے. ایک صحابی سونے کی انگوٹھی پہن کر آئے تھے اور دوسری روایت میں ہے تانبے کی اور پیتل کی بھی پہن کر آئے تھے. جب تانبے اور پیتل کی انگوٹھی پہن کر آئے نا اور حضور کی محفل میں بیٹھے اور حضور کو سلام کیا تو میرے آقا نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا، چہرہ پھیر لیے. کون ہے وہ صحابی ہے لیکن شریعت کے خلاف گئے ہیں، حضور سلام کا جواب نہیں دے رہے. صحابی ہے اور لا علمی میں، ان کو میں خطا نہیں کہوں گا، لا علمی میں تانبے اور پیتل کی انگوٹھی انہوں نے پہن لی. پہلے تانبے کی پیتل پہنی، حضور نے سلام کا جواب نہیں دیا. دوسری طرف حضور نے سلام چہرہ پھیرا تو وہ دوسری طرف گئے اور پھر سلام کیا، پھر حضور نے جواب نہیں دیا. پھر تیسری مرتبہ چہرہ پھیرا، پھر حضور نے جواب نہیں دیا.
تو دو الگ الگ روایتیں ہیں. ایک میں ہے حضور نے جب دیکھا تھا تو کہا کیا بات ہے کہ تمہارے اندر سے بت کی بو آ رہی ہے، یعنی تانبے پیتل کی پہننا یہ بتوں کی نشانی ہے. پھر جب وہ لوہے کی پہن کر آئے تو کہا کیا بات ہے، کیا تم جہنمیوں کا زیور پہنے ہوئے. پھر وہ تیسری مرتبہ آئے تو سونے کی انگوٹھی پہن کر آئے. یہ دو روایتوں کو میں مکس کر کے پیش کر رہا ہوں. اللہ اکبر. پھر حضور نے فرمایا کیا بات ہے کہ تم جنتیوں کا زیور پہنے ہوئے ہو، یعنی سونا تو جنتیوں کو اللہ جنت میں پہنائے گا، دنیا میں تو مردوں کے لیے حلال نہیں، پھر تم کیوں پہن کر کے آئے ہو. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں انہوں نے سونے کی انگوٹھی اتار کر کے پیش کر دی. حضور نے اسے اٹھا کر پھینک دیا. دو روایتوں کا ضم کر رہا ہوں. حضور نے اٹھا کر کے پھینک دیا. اور جب محفل ختم ہوئی اور سب جانے لگے، اسی اثنا میں کسی صحابی نے کہا کہ او میرے بھائی وہ سونا ہے، اسے اٹھا لے، تو نہ پہننا لیکن تیرے گھر میں کسی کو کام تو آ جائے گا، سونا ہے اٹھا لے. اب اس صحابی کا جواب سنو. وہ صحابی کہتے ہیں جس چیز کو رسول اللہ نے اٹھا کر پھینک دیا ہے قیامت تک کہ دوبارہ میں اس چیز کو کبھی اٹھا نہیں سکتا ہوں. قیامت تک کے لیے میں اس چیز کو دوبارہ اٹھا نہیں سکتا. یعنی جو چیز میرے آقا کو پسند نہیں ہے، میں ان کا غلام ہو کر یہ کیسے پاسبل ہے کہ میں وہ چیز دوبارہ کروں جو چیز میرے آقا کو پسند نہیں ہے. جس چیز سے میرے آقا کو نفرت ہے، جو چیز میرے آقا پسند نہیں کرتے ہیں، اس کا غلام پھر ان کا غلام پھر وہ چیز کیسے کرتا ہے. پھینک دیا اس صحابی نے اور کہا قیامت تک کہ اس چیز کو میں دوبارہ اٹھا نہیں سکتا. کیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو گانا سننا پسند نہیں تھا؟ گانا سننا اللہ اکبر ناپسندیدہ نہیں تھا؟ حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی اور حضرت عروہ ہے، حضرت عائشہ کے بھانجے. ایک بیل کا گزر ہو رہا ہے، بیل جس کے گلے میں گھنٹی لگی ہوئی تھی، اور جب اس کے ٹن ٹن کی آواز آنے لگی تو حضرت عائشہ نے اپنے کانوں میں اس طرح سے انگلیاں ٹھونس لی اور بہت دیر تک کے کانوں میں انگلیاں ٹھونسی ہوئی رکھی. اور جب بہت دیر کے بعد وہ کہتی ہے کیا اس بیل کا گزر ہو گیا، تو اشارہ کر کے بتایا گیا ہاں. تب وہ کانوں سے انگلیاں نکالتی ہے اور پھر اس کے بعد کہتی یہ وہ آواز ہے جو رسول اللہ کو پسند نہیں ہے. جب بیل کے گلے میں جو گھنٹی لگی ہے وہ آواز رسول اللہ کو پسند نہیں ہے، تو آج کل کے یہ من چلے چھوکرے، یہ جوان لڑکے، یہ جوان بہن بیٹیاں جو گھروں میں سیریل اور پکچروں کے ذریعے سے اپنے کانوں کو گندا کرتے ہیں، اپنے دل کو ناپاک کرتے ہیں، بتاؤ یہ چیز رسول اللہ کو کیسے پسند ہو سکتی ہے؟ اور جو لوگ سنتے ہیں یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں کیسے مقبول ہو سکتے ہیں؟ اس لیے اس پیغام حق کانفرنس میں آنے والوں اور آنے والیوں، آج یہ یاد رکھنا، آج کے بعد سے ہم نے وہی کرنا ہے جو ہمارے آقا کو پسند ہے، ہم نے وہی کھانا ہے جو میرے آقا کو پسند ہے، ہمیں اسی انداز سے زندگی گزارنی ہے جس طریقے سے میرے آقا نے زندگی گزاری ہے. ہمیں اس طریقے سے بیٹھنا ہے جس طریقے سے میرے آقا بیٹھے ہیں، جو اسی طریقے سے ہماری زندگی کے حیات کے لمحات کو آگے بڑھانے ہیں جس طرح میرے آقا نے بڑھائے تھے. اللہ اکبر. میں آپ کو اور کتنے واقعات بتاؤں، دو چند بتا کر کے اپنی گفتگو کو میں تمام کرنا چاہتا ہوں. یہی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے. جب ایک سفر کے لیے آپ جا رہے تھے، اللہ اکبر، ایک درخت نظر آیا تو آپ نے اپنے سر کا امامہ جو ہے آپ نے اس درخت سے آپ نے اللہ اکبر پھنسانے کی کوشش کی. جب وہ پھنس نہ پایا پھر پیچھے ریوس آئے اور پھر دوبارہ اس درخت کی طرف بڑھے، پھر سے امامے کے پیچم کو جو ہے اس سے آپ لگانے کی کوشش کی لیکن پھر نہ پھنس سکا. پھر تیسری مرتبہ بھی ایسے ہی کیا تو کسی صحابی نے کہا اے عبداللہ یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ تمہاری کیسی حرکت ہے، اس درخت سے بار بار تم اپنے سر کے اللہ اکبر کپڑے کو لگانے کی بار بار کوشش کیوں کر رہے ہو؟ تو حضرت عبداللہ نے کہا تھا ہم رسول اللہ کے ساتھ سفر میں تھے اور یہی وہ درخت ہے، میرے آقا علیہ السلام کا گزر اسی درخت کے نیچے سے ہوا تھا. جب میرے آقا اس درخت کے نیچے سے گزر رہے تھے تو میرے آقا علیہ السلام کا شملہ مبارک یعنی اوپر کا کپڑا جو ہے اسی درخت سے پھنس گیا تھا اور امامے کے جو اللہ اکبر پٹے
ہوتے ہیں یہ کھل گئے تھے، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ جب میں اس راستے سے گزروں تو میرے امامے کا کپڑا بھی اس درخت سے پھنس جائے، تاکہ کم سے کم رسول اللہ کی سنت پر عمل تو ہو جائے، تاکہ میں قیامت کے دن رسول اللہ کو منہ تو دکھا سکوں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو آپ دیکھیں کتنی محبت تھی میرے آقا سے، کتنا عشق تھا میرے آقا سے۔ اللہ اکبر، اپنی اولاد کو بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد کہتے ہیں میں تو اس دنیا سے جانے والا ہوں، لیکن میں تمہیں ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں، کیا تم میری وصیت کو میرے جانے کے بعد اس پر عمل کرو گے یا نہیں، وصیت کی تکمیل کرو گے یا نہیں؟ تو آپ کی اولادوں نے کہا ابا حضور کیوں نہیں کریں گے، بس آپ حکم تو فرمائے، آپ ارشاد تو فرمائے، اب تک کے زندگی کے ہر خواہشات کی تکمیل ہم نے کی ہے، آپ نے جو کہا ہے ہم نے سب کو پورا کیا ہے، آپ کے جانے کے بعد بھی ہم آپ کی وصیت کی تکمیل کریں گے۔ اس کے بعد حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بیٹے بات دراصل یہ ہے، میں نے اپنی پوری زندگی کے اندر میرے آقا کی ایک بھی سنت کو میں نے چھوڑا نہیں ہے، جتنی بھی میری قدرت میں تھی، اللہ اکبر، میرے طاقت کے اندر اور بس میں تھی، میں نے ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کی ہے، بس ایک سنت مجھ سے چھوٹ گئی ہے۔ پوچھا گیا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ بات دراصل یہ ہے، وہ سنت یہ ہے کہ میرے آقا کو اللہ تعالیٰ نے نواسے عطا کیے تھے اور میرے آقا نے اپنے نواسوں کو کندھے پر بٹھایا تھا، لیکن میری بیٹیاں تو ہے، لیکن میری اللہ اکبر نواسے نہیں ہے۔ سنو، میری بیٹی کا اچھے گھر میں نکاح کر دینا، اور جب میرے گھر میں نواسے پیدا ہو تو میرے اس نواسے کو لانا، اور جہاں میرا کندھا ہے میری قبر پر میرے کندھے پر لا کر کے بٹھا دینا، تاکہ جب میں قیامت کے رسول اللہ کی بارگاہ میں جاؤں تو میں اپنے آقا سے برملا یہ کہہ سکوں یا رسول اللہ، آقا حضور جب تک کہ دنیا کے اندر میں تھا آپ کی محبتوں میں میں نے ہر سنت کو زندہ کیا، ہر سنت پر عمل کیا، لیکن ایک سنت جو چھوٹ گئی تھی وہ جیتے جی ممکن نہ ہو سکا، لیکن مرنے کے بعد بھی میں نے اس سنت پر عمل کر کے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ اللہ اکبر، کیسا عشق تھا نا، کیسی محبت تھی نا، کیسی وارستگی تھی نا، کیسا جذبہ تھا نا، کیسا والہانہ عقیدت تھی نا، لیکن آج اللہ اکبر ہم دعوے تو کرتے ہیں، لیکن ایک طرف دعویٰ ہے، دوسری طرف چہرے کے بال کٹا کٹا کر کے گٹروں میں پھینک رہے ہیں، ایک طرف رسول اللہ سے عشق کرنے کا دعویٰ ہے، لیکن نمازیں ہم چھوڑے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں اپنی سوچ کو بدلو، آؤ پلٹ آؤ صحابہ کی زندگی پر، آؤ پلٹ آؤ سیدنا صدیق اکبر کی زندگی پر، آؤ پلٹ آؤ حضرت عمر فاروق کی زندگی پر، آؤ پلٹ آؤ حضرت عثمان غنی کی زندگی پر۔ جب آپ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کفار سے جو ہے صلح کرنے کے لیے اور باتیں کرنے کے لیے بھیجا تھا، وہ لوگ تیار نہ ہوئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، وہ عمرہ کرانے کے لیے میرے آقا کو، تو جانتے ہیں آپ اس وقت ان لوگوں نے کہا تھا اے عثمان